जी मोहतरमा सहर कामरान साहिबा। प्रिय स्पीकर साहब, नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये सुनहरे अल्फाज हमारा यकीन है, और यही वजह है कि आप आज देखें कि 2 हफ्ते से एक ऐसी इन्वायरमेंट बनी हुई है कि अब जंग हुई या तब जंग हुई, लेकिन आपको हर पाकिस्तानी के चेहरे पे इत्मीनान नज़र आता है, सुकून नज़र आता है, जुर्रत नज़र आती है। कोई बंकर्स में नहीं भाग रहा, कोई मुल्क को छोड़ के नहीं जा रहा, कोई अपनी परेशानी का इजहार नहीं कर रहा। हाँ, हर शख्स पुरअज़्म है, उसको यकीन है अफवाज पाकिस्तान पे भी, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पे भी, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस के ऊपर भी। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जौहरी सलाहियतें आज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र उठा के नहीं दे सकता। तो मैं सलाम पेश करना चाहूँगी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिन्होंने अपनी जान का नजराना ज़रूर दिया लेकिन पाकिस्तान के दिफा पे समझौता नहीं किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। मैं सलाम पेश करना चाहूँगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, जिन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। और मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ उन तमाम साइंसदानों को, अफवाज पाकिस्तान को, और उन तमाम अफराद को जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़े। यकीनन मैं नवाज शरीफ साहब का नाम भी लूँगी कि उनके दौरे हुकूमत के अंदर एटमी धमाका हुआ। तो ये आज जो पाकिस्तानी हैं वो किसी भी तफरीक के बगैर अपने मुल्क के लिए एक आवाज़ है, और यही मैं समझती हूँ हमारी कौम की खूबसूरती है। 2 दिन पहले एक फ्रेंच जर्नलिस्ट मेरे पास आई, उसने कहा मैं लिख रही हूँ और मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर, जब आपके मुल्क के अंदर पोलराइजेशन भी है, टेंशन भी है, क्या चीज़ है जो नेशनल यूनिटी को दिन ब दिन मजबूत कर रही है? तो मैंने कहा ये हम पाकिस्तानियों का जज्बा है, ये हमारे मुल्क के साथ मोहब्बत है, ये पाकिस्तान के साथ रोमांस है कि जब बात पाकिस्तान की होती है तो फिर हम एक ज़ुबान होते हैं, फिर कोई तफरीक नहीं रहती, फिर कोई गिला शिकवा नहीं रहता, फिर कोई पोलराइजेशन नहीं रहती। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तो ये हर पाकिस्तान की आवाज़, हर पाकिस्तानी की आवाज़ है कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आज जिस तरीके से हमारे जवान अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो उससे यकीन हो जाता है कि इस बात से हमें फ़िक्र नहीं है कि हमारे हमसाया मुल्क की फ़ौज कितनी बड़ी है, उनके पास क्या दिफाई सलाहियत है। हमें ये पता है उनके राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहदों के करीब आते हैं तो उनका नेविगेशन सिस्टम मुंजमद हो जाता है, और यही पाकिस्तान की कामयाबी है। हमारा तो ताल्लुक़ उस कौम से है जहाँ माएँ अपने शहीद बेटों का माथा चूम के दूसरे बेटे को महाज पे भेज देती हैं, जहाँ बूढ़े बाप अपने जवान बेटों को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन कर देते हैं। तो इस कौम के जज्बे को कौन शिकस्त देगा? हाँ, हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। आज हर पाकिस्तानी, चाहे वो इस ऐवान में हो या पाकिस्तान के किसी सूबे में, किसी कोने में, वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर, उसका एक ही अज़्म है, आई विल सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी विल सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर पाकिस्तान। हम एक ऐसी कौम है जिसमें या तो जवान सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वरना बाकी आबादी के अंदर भी आपको मुजाहिद ही नजर आएंगे जो पुरअज़्म हैं, जो समझते हैं अगर वतन के ऊपर कोई हर्फ आया तो फिर हम इंतज़ार नहीं करेंगे। हमें अपने वतन की सालमियत का भी दिफा करना आता है, हमें अपने मुल्क के वक़ार का भी दिफा करना आता है। तो स्पीकर साहब, मैं समझती हूँ कि ये एक अहम घड़ी है तारीख़ की, जहाँ पे कौम ने ये साबित किया कि किस तरीके से पाकिस्तान खप्पे का एक नारा लगा के पूरी कौम को इकट्ठा किया जा सकता है। बिल्कुल, ये वो कौम है जहाँ पर हमारे लीडर्स तख्ता-ए-दार पे सूली कबूल कर लेते हैं, पाकिस्तान पे समझौता नहीं करते।
یہ وہ ملک ہے جہاں دہشت گردی کو للکار کر ہماری لیڈر ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتی ہیں پاکستان کے وقار پہ، پاکستان کی دفاع پہ، پاکستان کی سالمیت پہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ تو یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ہم اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تدفین کر کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنی ذات کی بات نہیں کرتے۔ یہاں ہماری ذات کوئی معنی نہیں رکھتی، اس بات سے قطع نظر کہ ہمیں ذاتی طور پہ کن مشکلات کا سامنا ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، آج ضرورت اس عزم کی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اصل حقائق کیا ہے۔ اصل حقائق یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک سیکیورٹی لیپس ہوا جس کی ذمہ داری نریندر مودی صاحب آپ کے اوپر ہے۔ ایک ہیویلی ملٹرائزڈ ایریا جہاں پہ آپ نے 7 لاکھ سے زیادہ فوج رکھی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ لوگ آئے، انہوں نے جو ہے فائرنگ کی، انہوں نے لوگوں کو مارا اور وہ تحلیل ہو گئے ہوا میں، اور 10 منٹ کے اندر جو ہے FIR کٹ جاتی ہے۔ تحقیقات کی پاکستان نے تو بالکل آفر کی ہے، تو اس کو تحقیقات کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ہمارے پاس شواہد ہیں، ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کلبھوشن یادو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کے سرونگ آرمی کے آفیسرز، ہمارے پاس ان کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ بات دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگانا، اس کو پوری پاکستانی قوم ریجیکٹ کرتی ہے۔ پاکستانی قوم نے تو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، پاکستان کی عوام نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جانوں کے نذرانے دیے۔ 80,000 سے زیادہ یہ قیمتی قربانیاں یہ رائیگاں نہیں جا سکتی۔ ہم دہشت گردی کو اس کی ہر فارم میں ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب دہشت گردی کی ضرورت کس کو ہے؟ بہار کے چناؤ کو آپ کا ہر الیکشن وہ اسی تناؤ اور اسی طرز پر جو ہے وہ لڑا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ لگ گیا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت نریندر مودی صاحب آپ نے تبدیل کی، آپ نے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دیے، آپ نے ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کی مقبولیت دن بدن کم ہوئی اور آپ کشمیر میں کوئی جو ہے واضح فتح حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے آج آپ کو پریشانی ہے۔ آپ کو اپنے ہارڈ لائنرز کو اپنی ہندوتوا آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان پہ الزام لگانا ہے۔ تو پاکستان کو دفاع کرنا آتا ہے، پاکستان کے انڈس ریور کا دفاع میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بہت اسٹرانگ موقف اختیار کیا، اسی کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے پانی کے حق کا دفاع کیسے کرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کسی بھی عالمی قانون کے تحت، ویانا کنونشن کے تحت یک طرفہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ نہیں کر سکتے۔ یقیناً پاکستان تمام ڈپلومیٹک اور تمام لیگل راستے اختیار کر رہا ہے، لیکن آپ جو یہ ویپنائز کر رہے ہیں پانی کو، یہ نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ آپ کے چہرے سے ڈپٹی اسپیکر صاحب اگر آرڈر ان دا ہاؤس ہو جائے تو میں بات مکمل کروں۔ تشریف رکھیں، آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں، بیٹھ کے بات کریں یا لابی میں چلے جائیں۔ جی کنٹینیو کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں۔ بہت اہم بات ہے کہ یہ جو ایک یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی جو سازش ہے، یہ آپ کے چہرے سے نقاب اٹھا رہی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ تو 2023 سے ہم سے ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے۔ آپ پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہمیں اپنے پانی کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ تشریف رکھیں، آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ یا یہ میں سمجھتی ہوں بہت اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں ایک یونٹی کی بھی ضرورت ہے اور ڈسپلن کی بھی۔ جی اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ یونیلیٹرلی اس ٹریٹی کو معطل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً پاکستان عالمی اداروں سے، ورلڈ بینک سے، یونائٹڈ نیشن سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ جہاں انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو اس ٹریٹی کے گارنٹرز ہیں، ورلڈ بینک جس نے یہ ٹریٹی
میں اپنا کردار ادا کیا تھا وہ اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ اس پہ مکمل عمل ہو. یہ نہ ہو کہ پانی کا ریلا چھوڑا جائے کہ ہمیں بہا لیا جائے، بہا دیں، یا ہمارا جو ہے پانی کا حق جو ہے اس کو سلب کیا جائے. میں بات کر رہی تھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کہ انہوں نے ہمارے پانی کے حق کا مقدمہ بڑی کامیابی کے ساتھ لڑا ہے. آج پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ لوور ریپیرینز کے رائٹ کیا ہوتے ہیں. آج پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ انڈس واٹر کی کیا اہمیت ہے. آج پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پانی کتنا اہم ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سسٹینیبلٹی کے لیے، پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے تو بے وجہ نہیں تھی. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف پاکستان تو انہیں معلوم تھا وہ کیوں کہہ رہے ہیں. تشریف رکھیں، وائنڈ اپ، مائک کھولے، وائنڈ اپ کریں پلیز. جی میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں کہ انہیں پتا تھا کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے کہا 1000 سال کی جنگ کشمیر کے لیے لڑیں گے تو انہیں تب بھی پتا تھا کہ پاکستان کی شہرک کی حفاظت کیسے کرنی ہے. جنید اکبر صاحب اس طرح نہ کریں پلیز، یہ ہاؤس کی کاروائی چل رہی ہے. اب میں ہر ممبر کا نام لے کے بتاؤں کہ یہ رول کی وائلیشن کر رہے ہیں. جی وائنڈ اپ کریں پلیز. جی میں افتخار عارف کے اس شعر پہ وائنڈ اپ کروں گی. میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کرتے. بہت شکریہ.